بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے طائف کا واقعہ چل رہا تھا، اس سے طائف سے واپسی پر جنات کی حاضری کا واقعہ تھا۔ اب یہاں سے حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ اسی عرصہ میں طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ مکہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تبلیغ تھے۔ طفیل شریف النسب ہونے کے علاوہ بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے زیرک اور فہیم اور مہمان نواز تھے۔ قریش سے حلیفانہ تعلقات رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تو قریش کے کچھ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ہم میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس نے تمام قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ جب طفیل مکہ آئے تو قریش کے کچھ لوگ طفیل کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ہم میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس نے تمام قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ اس کا کلام مثل سحر اور جادو کے ہیں کہ باپ اور بیٹے اور بھائی میاں بیوی کے مابین جدائی ڈالتا ہے۔ آپ اس سے بچتے رہیے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ اور آپ کی قوم کہیں اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جہاں تک ممکن ہو آپ اس کی کوئی بات نہ سنیں۔ قریش نے ان کو اس قدر ڈرایا کہ انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑے ٹھوس لیے کہ کہیں اتفاقی طور پر اس شخص کا کلام کان میں نہ پڑ جائے۔ یہاں تک کہ لوگ مجھ کو ذوالقطنتین کہنے لگے۔ قطنہ یعنی جو روئی کا ٹکڑا کان میں رکھا جاتا ہے۔ اتفاقاً ایک روز مسجد حرام کی طرف میں گیا، دیکھتا کیا ہوں، طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ مسجد حرام کی طرف میں گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ میں اگرچہ یہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سنوں، مگر خداوند ذوالجلال یہ چاہتا تھا کہ اپنا کلام مجھ کو سنائے۔ چنانچہ بلا اختیار یہ کلام میں نے سن لیا، نہایت اچھا اور بھلا معلوم ہوا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں تو مرد عاقل اور بڑا شاعر ہوں، مجھ پر کسی کلام کا حسن اور قبح مخفی نہیں رہ سکتا۔ میں یہ کلام ضرور سنوں گا، اگر عمدہ اور مستحسن ہے تو قبول کروں گا اور اگر کبھی اور نازیبا ہے تو چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے واپس ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدا پر پہنچے تو آپ سے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے مجھے آپ کا کلام سننے سے اس قدر ڈرایا کہ کانوں میں کپڑے ٹھوس لیے تاکہ آپ کا کلام نہ سن سکوں، مگر خدا کی مشیت نے انکار کیا کہ میں آپ کا کلام نہ سنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو کان میں پڑا تو بہت بھلا معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مجھ پر پیش کیجئے، یعنی حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا دین مجھ پر پیش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور میرے سامنے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ اخلاص اور معوذتین کی تلاوت فرمائی۔ معوذتین جو آخری دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی آخری تین صورتیں حضور نے ان کے سامنے پڑھی۔ خدا کی قسم میں نے قرآن کریم سے بہتر کبھی کوئی کلام سنا ہی نہیں، اور اسلام سے زیادہ معتدل اور متوسط کسی دین کو نہیں پایا، اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ اسلام متوسط اور معتدل دین ہے، اس کے بارے میں کہ یہ اسلام کا ایک خاص طرح امتیاز ہے
کہ اس کا ہر حکم معتدل اور متوسط ہے، افراط و تفریط یعنی زیادتی اور کمی سے پاک ہے، ہر حکم میں توسط اور اعتدال اور میانہ روی ہے۔ مثلا اسلام نے نہ دشمنوں سے انتقام کو واجب کیا اور نہ عفو کو لازم گردانا، یعنی اگر کوئی ہمارا کوئی رشتہ دار قتل کر لے اور تو اب اس سے قصاص میں انتقام لینا ہے یا نہیں لینا، تو اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کو معاف کرنا لازم نہیں ہے، اختیار تو ہے اس سے انتقام لو یا چھوڑو، لیکن اس کو معاف کرنا بھی لازم نہیں ہے، بلکہ انتقام کی اجازت دی اور دشمن کو معاف کرنے کی ترغیب دی، اور عفو کو یعنی معاف کرنے کو تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب بتلایا۔ اسلام نے عوام کے لیے اسراف اور بخل دونوں کو ممنوع قرار دیا، اسراف بھی نہ کرو کہ ایسی جگہ میں خرچ کیا جائے جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، اور بخل کو بھی منع فرمایا کہ اتنا کنجوس بھی نہ بنو، کنجوس مکھی چوس بولتے کیا بولتے کہ آدمی، وہ ایک آدمی تھا نا کہ وہ ایک آدمی تھا نا، وہ گھی کا ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر روٹی وہ کیا بولتے اس کو، روٹی مطلب باہر سے، ہاں باہر سے مل کے کھا جاتا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس بات کا تصور کر رہا ہوں کہ آج میں پراٹھا کھا رہا ہوں۔ تو ایک دن وہ آیا تو الماری کو تالے لگا ہوا تھا، اب اس نے سوچا یار اب کیا کروں، آج تو ابو جی ہے نہیں گھر پر اور چابی بھی نہیں ہے، تو چلو باہر ہی سے دروازے کے اوپر روٹی مل کے کھا لوں گا اور تصور کر لوں گا کہ میں نے آج پراٹھا کھا لیا۔ تو ایسا بخل بھی نہ ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے، سخی اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام نے اسراف سے بھی منع کیا، بخل سے بھی منع کیا، نہ مصرف اور فضول خرچ بنے اور نہ بخیل، بلکہ بین بین رہے۔ اور جن لوگوں کے قلوب توکل اور قناعت سے ایسے لبریز ہوں کہ مال کا وجود اور عدم ان کی نظروں میں برابر ہو چکا ہو، ایسے حضرات کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنا پورا مال خدا کی راہ میں خیرات کرے۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے اور 100% اللہ پر توکل کرنے والے ہیں اور آپ قناعت کر سکتے ہیں، تھوڑے پر بھی گزارا کر سکتے ہیں، تو اگر آپ اللہ کے راستے میں سارا مال دینا چاہتے ہیں تو اجازت ہے۔ لیکن راستہ یہ بتایا کہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ اتنا کھل کے بھی خرچ نہ کریں کہ پھر آپ پریشان ہو جائیں، اور بالکل اپنے ہاتھوں کو پیچھے بھی نہ باندھے کہ کوئی آئے تو ان کو دیا ہی نہ جائے۔ تو میانہ روی، اعتدال۔ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے قرآن سے بہتر کبھی کوئی کلام سنا ہی نہیں، اور اسلام سے زیادہ معتدل اور متوسط کسی دین کو نہیں پایا، اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، یہ ارادہ ہے کہ واپسی کے بعد اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو کوئی نشانی عطا فرمائے کہ جو اس بارے میں میری معین و مددگار ہو۔ اب یہاں سے تھوڑا سا غور سے سننے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعل لہ آیہ، اے اللہ اس کے لیے کوئی نشانی پیدا فرما۔ چنانچہ جب میں اپنی بستی کے قریب پہنچا تو میری آنکھوں کے مابین، یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان میں ماتھے پر، میرے آنکھوں کے مابین چراغ کے مانند ایک نور پیدا ہو گیا۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس نور کو بجائے چہرہ کے کسی اور جگہ منتقل فرما، میری قوم کے لوگ کہیں اس کو مسئلہ نہ سمجھے۔ مسئلہ کسے کہتے ہیں کہ آدمی کی حیت تبدیل ہو جائے، تو وہ کہیں گے دیکھو مسلمان ہو گیا، اس کی تو شکل ہی بدل گئی، تو اس لیے یا اللہ اس کو کسی اور جگہ منتقل فرما، اور یہ خیال نہ کرے کہ آبائی مذہب چھوڑنے کی وجہ سے اس کی صورت بدل گئی ہے۔ وہ نور اسی وقت میرے کوڑے کی طرف منتقل ہو گیا، کوڑا جس کے ساتھ جانور کو مارا جاتا ہے، ہنکایا جاتا ہے، اور وہ کوڑا مثل ایک قندیل اور لالٹین کے بن گیا۔ جب صبح ہوئی تو اول اپنے باپ کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ ہے کام کہ جب اسلام کی طرف آ گئے تو دعوت کا عمل شروع ہو گیا۔ ہمارے حضرات جو فرماتے سب سے پہلے دعوت ہے، 4 اعمال ہیں، ان میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ دعوت کا۔
اور پھر بیوی کو، دونوں نے کپڑے پاک کیے اور غسل کیا اور مشرف بے اسلام ہوئے، اور بیوی سے کہا کہ اگر تجھ کو یہ خدشہ ہو کہ بتوں کے چھوڑنے سے کہیں بچوں کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. چونکہ دیکھو ایک زندگی گزر چکی ہے نا بتوں کے ساتھ، ان کے ایک وابستگی ان کے ساتھ رہی ہے، اور ایک تصورات و خیالات ہیں، عقائد ہیں، عقیدے ہیں ان کے ساتھ. تو ان کو یہ پہلے سے ہی سمجھایا کہ بچوں کے بارے میں نہ ڈرنا، میں اس کا ذمہ دار ہوں. بعد ازاں قبیلے دوست کو اسلام کی طرف بلایا، مگر دوست نے اسلام قبول کرنے میں تأمل کیا، تھوڑی سی تاخیر کی. حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت قوم میں سے سوائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کوئی اسلام نہیں لایا. صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے پوری قوم میں دوست میں سے کہ وہ اس موقع پر ایمان لائے. میں دوبارہ، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کہہ رہے، میں دوبارہ مکہ مکرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، دوست نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ ان پر بد دعا کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی، اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت دے اور مسلمان بنا کر یہاں بھیج. اور طفیل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جاؤ نرمی سے اسلام کی طرف بلاؤ. نرمی کا حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا رہا. 7 ہجری تک 70-80 گھرانے اسلام کے حلقہ بگوش بن گئے. ان سب کو 7 ہجری میں اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فتح مکہ کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ عامر ابن حمیمہ کے بت جو کہ جس کا نام ہے ذوالکفین کے جلانے کی اجازت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. تو فیل رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور پہنچ کر بت کو جلایا. بت جلاتے جاتے تھے اور یہ پڑھتے جاتے تھے، یا ذا الکفین لست من عبادک میلادنا اکبر من میلادک، انی حشوت النار فی فؤادک. اے ذوالکفین، میں تیری پرستش کرنے والوں میں سے نہیں، میری پیدائش تیری پیدائش سے مقدم ہے، میں تو تجھ سے پہلے پیدا ہوا، تو کیسے خدا بن سکتا ہے؟ اور میں نے تیرے اندر خوب آگ بھری ہے. نصف قبیلہ دوست تو پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا، باقی ماندہ نصف بھی اس بت کے جلانے سے، شرک اور بت پرستی سے تائب ہو کر حلقہ اسلام میں آ گیا. ایک روایت میں ہے کہ طفیل رضی اللہ عنہ جب اپنی قوم میں پہنچے تو اندھیری رات تھی اور پانی برس رہا تھا، راستہ نظر نہ آیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نور پیدا فرمایا. لوگ دیکھ کر بہت متعجب ہوئے اور حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا اور کوڑے کو پکڑنے لگے. وہ نور لوگوں کی انگلیوں سے چھنتا تھا. انگلیوں سے چھننا جیسے لائٹ کے اوپر اگر ہاتھ رکھو تو یہاں سے روشنیاں انگلیوں کے درمیان سے روشنی نکلتی ہے. جب اندھیری رات ہوتی تو یہ کوڑا اسی طرح روشن ہو جاتا. اسی وجہ سے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ ذی النور، نور والے کے لقب سے مشہور ہوئے. فائدہ: اولیاء اللہ کی کرامتیں انبیاء اللہ علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات کا نمونہ ہوتی ہے. جس طرح علماء ربانیین علم و حکمت میں انبیاء و مرسلین کے وارث ہوتے ہیں، اسی طرح علی حسب المدارج یعنی درجوں کے مختلف ہونے کے اعتبار سے کرامات اور خوارق عادات میں بھی حضرات انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. چنانچہ حدیث میں ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے علمی وارث ہیں. لہٰذا حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ ید بیضا کا ایک نمونہ معلوم ہوتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہاتھ روشن کیا، ان کے لیے اللہ نے کوڑا روشن کیا. واللہ اعلم. نیز سورہ تحریم میں حق جل شانہ صحابہ کے حق میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور داہنے دوڑتا ہوگا، ان کے سامنے اور دائیں دوڑتا ہوگا. تو یہاں بتا رہے عجب نہیں کہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کا یہ نور اس نور کا نمونہ ہو کہ جو قیامت کے دن حضرات صحابہ کرام کی
خاص طور پر رہنمائی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے طفیل کو یہ نور دنیا ہی میں دکھلا دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ۔